نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے. اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیرے بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے، رات کو روئے گی سو رہے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے ہے. تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں. ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی؟ کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے. 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال رہے ہیں. بھائی اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا. بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے. جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی ہے، تھوڑا علم ہے. یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دیا اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا، لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے لا ریب فیہ. یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، قانون ہے. اسلام کا ایک حصہ عبادات، دوسرا حصہ معاشرت. اسلامی معاشرت اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنائی. جو پٹھانوں کی معاشرت ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں، جو پنجابیوں کی معاشرت ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، جو سندھیوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، جو بلوچوں کی ہے وہ اس پر چلتے ہیں. اسلام ہماری معاشرت بدل دیتا تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام میں آنا بہت آسان ہو جاتا. جو عبادات سے متاثر کوئی کوئی ہوتا ہے، اور معاشرت ایسی چیز ہے جو اس طرح کھینچتی ہے جیسے شہد مکھی کو کھینچتا ہے، اور جیسے روٹی بھوکے کو کھینچتی ہے، اور جیسے پانی پیاسے کو کھینچتا ہے. اسلامی معاشرت ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ جو لوگوں کو کھینچتی ہے. شادی بھی معاشرت کا حصہ ہے. میرے نبی نے خود 11 شادیاں کی، 13 کی. 2 شادیاں نکاح ہوا اور طلاق دے دی، گھر نہیں بسایا. 11 گھر بسائے، 2 کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما. 4 بیٹیوں کی شادی کی، 11 شادیاں خود کی. شوہر بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، سسر بن کے دکھایا کہ ہماری معاشرت جہاں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اگر ہم لوگ شریعت کو جانتے تو یہ بڑا خوبصورت نظام تھا. لیکن چونکہ ہم شریعت نہیں جانتے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت بڑا ظلم وجود میں آ رہا ہے. یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا، جو پنچایتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا. یہ وہ ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے، کیونکہ اپنی وہ حدود باؤنڈری لائن نہیں جانتے کہ میری باؤنڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے. ایک گھر کیسے چلنا چاہیے اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں. اتنی آیات نماز کے لیے نہیں آئیں جتنی ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، جتنی اس کے لیے آیات آئیں. سورۃ النساء ساری گھر کی زندگی بتاتی، سورۃ المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ تحریم گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ طلاق گھر کی زندگی بتا رہی، سورہ بقرہ میں گھر کی زندگی کی سینکڑوں آیات ہیں.
کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے، نہ یہ اے سی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے. چونکہ یہ چیپٹر میں آپ کو کیا گلا دوں، ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے، پھر انہوں نے ویکھن والے ہوندے زور کیویں لگدے. جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، شاگرد بھی ٹھنڈے ہوتے. تو یہ چیپٹر تو پڑھائے نہیں جاتے، مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. تو میں آپ سے کیا گلہ کروں، تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتہ، ہمارے علماء کو نہیں پتہ کہ گھر کیسے چلتا ہے، کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی. یہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی. 11 شادیاں شوق کی تھی، 11 شادیاں شوق کی تھیں. شوق ہوتا تو 25 سال کا خوبصورت جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا، جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے. اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے. اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا. کیا کہنے، لم تعبہ خجلا لم تزری بہ سعلا، نہ پیٹ آگے نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسین، دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا، وسیم، جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے، قسیم، جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے. ان تکلم علیہ البہا، بولے تو نور چھا جائے. ان سکت علیہ الوقار، چپ ہوں تو وقار چھا جائے. ادعج، موٹی آنکھ، اکحل، سرمگی، اشک